السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ نظامی صاحب، بہت کچھ ہو چکا ہے پاکستان کی سیاسی بساط پہ، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا جارحانہ انداز جاری و ساری ہے۔ آج ایک اور مقدمے میں انہیں نوٹس کر دیا گیا ہے، ایون فیلڈ کیس، اس میں جال سازی جو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ تھی وہ پیش کی گئی تھی، اور احتساب عدالت اب اس کی سماعت کرے گی۔ 19 جولائی کو انہیں طلب کر لیا گیا، لیکن ریئیکشن ان کا بدستور آ رہا ہے۔ یہ وہ فونٹس والا جو مسئلہ ہے، جی جال سازی کا ہے، دستخط بھی ہیں، اور یہ ریڈلے کی ایک فرانزک رپورٹ تھی، اس کے بعد جے آئی ٹی نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کہا تھا اس کو۔ لیکن یہ معاملہ ڈسپوز آف نہیں ہو چکا ہوا؟ یہ ایک بار تو سزا اس سارے معاملے میں وہ دوبارہ بھگت دینا چکی چاہتے ہیں ہیں۔ جی یہ ڈبل جیوڈی کے تحت اب دوبارہ ان کا ٹرائل۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کو کیسے پتہ رہا؟ نہیں، یہ قانونی جو قانون ہے اس کے مطابق میں آپ سے انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس پہ وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ جی ٹویٹ دیکھی ہے، ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ بتائیں وہ ریئیکشن۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مشورہ کر رہے ہیں وہ آپ سے کہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بتا دیں گی۔ تو وہ تو ڈیفائنڈ موڈ میں بدلسور ہیں۔ مریم نواز کا ان کے نوٹس کے بعد نظامی صاحب کوئی کسی قسم کی کوئی لچک، کسی دباؤ میں وہ نہیں آ رہی ہیں، یہ کانفیڈنس کس بنیاد پہ ہے؟ دیکھیں نا، یہ دونوں طرف ہی کوئی لچک اور دباؤ وہ نہیں ہے، دباؤ ہی دباؤ ہے۔ وہ اپنا پورا دباؤ ڈال رہی ہیں حکومت پر، کسی طریقے سے ریلیف ملے ان کے والد صاحب کو، اور باقی جو معاملات ہیں، اور حکومت بھی دباؤ ڈال رہی ہے، حتیٰ کہ یہ جو ابھی تک یہ جو ایک سٹینڈ تھا کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے نیب سے، اس کو تھوڑی سی گزند لگتی ہے کہ ایک ایسے کیس میں جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس میں جو ہونا تو ہو گیا ہے، جی اس کو اب ری اوپن کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ریئیکشن ہے وہ جو ٹیپ دشت اسبام کی ہے انہوں نے، جعلی یا اصلی آڈیو ویڈیو جو بھی ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ ابھی تو وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مزید ٹیپس بھی ہیں، لیکن نظامی سے پرائم منسٹر پاکستان نے واضح الفاظ میں کہا حکومت خود کو اس ٹیپ والے معاملے سے دور رکھے گی، عدلیہ یعنی ادارے اپنا دفاع خود کریں۔ تو پھر وہ جو ایک تاثر نیب کے پیچھے حکومت ہے اور حکومت کی سرپرستی ہے، تو وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کے بعد تو اس کی نفی ہو جانی چاہیے یقیناً، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے معروف قانوندان بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ جو معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ نوٹس ہو گیا ہے، ایک تو یہ بتا دیں، یہ بظاہر ایک کرمنالوجی کا جال سازی جو ہے کرائم میں آتا ہے، احتساب عدالت کے پاس اس کے دائرہ اختیار میں ہے کہ اس کو سنا جا سکے، اور اگر سنے گی تو کس قانون کے تحت؟ نہیں، آپ کا سوال جو ہے تھوڑا سا غالباً یہ ہے کہ جو پہلے سن چکے ہیں دوبارہ سنیں گے اس کو، جی یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی۔ جی دیکھیں، جو پہلے مین کیس جو چل رہا تھا اس کے اندر یہ معاملہ آیا تھا، اور یہ سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی جعل سازی ہوئی ہے تو آپ اس پہ ریفرنس دائر کر کے اس پہ کارروائی کریں گے۔ تو جو جج صاحب تھے انہوں نے اس معاملے کو اس وقت مین کیس سے الگ کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم بعد میں کارروائی کریں گے مزید، اور یہ کارروائی ہونی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی ٹائمنگ ایسی ہوئی کہ پریس کانفرنس مریم بی بی نے کر دی اور اس کے سیدھا بعد یہ نوٹس آ گیا، لیکن بہرحال یہ نوٹس پہلے آ جاتا، بعد میں آتا، اور دیر بعد آتا، مہینے بعد آتا، اس نے آنا تھا، اس کی کارروائی ہونی تھی، کیونکہ یہ جج صاحب نے ایک آرڈر کے ذریعے اس کو مین کیس سے الگ کر دیا تھا۔ تو یہ معاملہ جو ہے فورجری کا، کہ یہ جعل سازی ہوئی ہے کہ نہیں، اس معاملے نے ابھی ایک طرح ٹرائل میں جانا ہے۔ مریم بی بی کو نوٹس آ گیا ہے، انہوں نے اب اپنی جو بھی ان کی دفاع ہے، جو بھی وہ کہنا چاہتی ہیں، جو بھی ڈیفنس ہے، وہ اب پیش کرنے کا ان کو حق ہے، وہ پیش کریں گی، اور اس کی ایک الگ سے ٹرائل ہوگی، الگ سے میرٹس پہ اس کا فیصلہ ہوگا اس معاملے کا۔ تو یہ جو عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈبل جیپرڈی تو نہ ہوئی نا، یہ کیس ہی اگر الگ ہو گیا تھا تو؟ جی کیس الگ کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ کیس ہی ڈیفرنٹ ہے، کہ اگر کسی نے جعل سازی کی تو کیا وہ ان کو پھر آبویسلی سزا ہوگی،
لیکن اس کا فیصلہ کہ جعل سازی ہوئی اور ان کی اس معاملے میں کیا ڈیفنس ہے وہ الگ ہی ٹرائل ہوگی. یہ پہلے سے ہی آرڈر موجود ہے ریفرنس میں. ظفر صاحب آپ نے ذکر کیا ٹائمنگ کا, تو ابھی تک حکومت کا استدلال تو یہ رہا ہے کہ ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے خود ہی معاملات کرتی رہتی ہے. لیکن کیا یہ بحث اتفاق ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پریس کانفرنس کے فوراً بعد یہ ریفرنس کا آ جانا؟ جی دیکھیں, یہ قانونی طور پہ تو اس میں کوئی اس کی وجہ سے نوٹس غلط نہیں ہو جاتا. یہ نوٹس قانونی طور پہ تو بالکل جائز نوٹس ہے, اور اس کی جس طرح میں نے کہا کہ دفاع وہ کر سکتی ہیں, بحث کر سکتی ہیں جب وہ معاملہ آگے چلے گا. لیکن اس کی ٹائمنگ پہ آپ ضرور سیاسی بحث کر سکتے ہیں. آپ یہ ضرور تاثر یہ ملتا ہے کہ کہ جس طرح کہ یہ نوٹس اس کی ریونج میں یا اس کی ریئیکشن میں ہوا ہے جو پریس کانفرنس ہوئی. لیکن جس طرح میں نے کہا قانون اپنی جگہ, نوٹس آیا ہے اور نوٹس نے آنا ہی تھا. ٹائمنگ اس کی شاید بہتر ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد آتی تو اس کو اتنا لنک نہ کیا جاتا. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ پریس کانفرنس تھی محترمہ مریم کی, جو ویڈیو آڈیو ہے, اس کے بارے میں بڑی ارتعاش پیدا ہوا ہے, کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے. حکومت نے کہا عدالتوں پہ چھوڑا کہ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے, لیکن تحقیقات ہونی چاہیے. آپ اس کے محرکات جو ہیں سیاسی تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی, لیکن اس کے قانونی محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایک اصول کی بات ہے, ایک قانون کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جج کے فیصلے کے بارے میں یہ بات آ جائے, ثبوت آ جائے کہ وہ انہوں نے کسی پریشر کے تحت جج صاحب نے فیصلہ کیا تھا, یا بلیک میل کے تحت کیا تھا, یا وہ بائسڈ تھے کسی اور وجہ سے, تو وہ فیصلہ قانونی طور پہ غلط تصور کیا جاتا ہے, اور اپیل میں کورٹ جو ہے وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن اس میں جو سوالیہ نشان ہے اس ویڈیو کے بارے میں, وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ویڈیو درست ہے, سچی ہے, ٹیمپرڈ تو نہیں ہے. چونکہ یہ ویڈیو آ گئی ہے منظر عام پہ اور جج صاحب نے اگلے دن ہی اس کو ڈینائی کر دیا ہے, تو اب یہ فرض بنتا ہے میرے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ وہ یہ فیصلہ کرائیں کہ یہ, اور اس کی انسپیکشن کرائیں, اس کا فورینزک کرائیں کہ کیا یہ ویڈیو درست ہے کہ نہیں. اچھا, اگر جب اس کا یہ فیصلہ ہو جائے گا. جی صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جج ارشد ملک صاحب کی جو تردید ہے وہ بھی بڑی عجیب جیسی ہے. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ جعلی ہے, یہ جھوٹ ہے, دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور ڈسٹارٹڈ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رشوت بھی آفر کی گئی. سوال یہاں جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن, اس وقت انہوں نے ان کو کیوں نہ بتایا کہ یہ میرے پر یہ جو ملزم ہے یہ مجھے رشوت آفر کر رہا ہے اور مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس وقت تو وہ خاموش رہے. بعض لیگل ماہرین کہتے ہیں کہ جسٹس ارشد ملک جو ہے, یہ ارشد ملک جو جج ہیں, ان کو جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو اسٹیپ اسائڈ کر دینا چاہیے. جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جج صاحب نے جب ایک بار یہ کہہ دیا کہ میرے اوپر مجھے برائب کرنے کی کوشش کی, مجھے رشوت دینے کی کوشش کی یا مجھے دھمکیاں دیں, تو یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ جس وقت ان کو کسی نے کوشش کی رشوت دینے کی یا دھمکی دینے کی تو اسی وقت وہ جا کے بتاتے اپنے ہائی کورٹ جو سپروائزری عدالت ہے یا اپنے جو بھی کولیگز ہیں, اور نوٹس دیتے جس نے برائب کرنے کی کوشش کی یا تھریٹ کرنے کی کوشش کی, کنٹیمپٹ کا نوٹس دیتے. تو یہ ان کا کہنا کہ مجھے یہ کیا تھا اور انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا, یہ ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ قانون اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی جج بائسڈ ہو تو اس کے خلاف اس کا جو فیصلہ ہے وہ, بلکہ اس کو کیس کی سماعت ہی نہیں کرنی چاہیے اور فیصلہ جو ہے وہ بھی غلط بنتا ہے. تو اب چونکہ یہ آ گیا ہے ویڈیو اور ابھی اس ویڈیو کا فیصلہ ہونا ہے کہ وہ درست ہے کہ نہیں, تو میرے مطابق جج صاحب کو لانگ لیو پہ چلے جانا چاہیے اور مزید کیسوں میں شاید سماعت نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ صرف ایک جج کا یا ایک کیس کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرے مطابق یہ ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے, یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے, یہ پوری اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کا معاملہ ہے. ٹھیک,
تو آپ اس کو کافی سنگین سمجھتے ہیں اس مسئلے کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو قانونی محرکات ہیں کہ جج صاحب کو سیٹ اسائڈ کر دینا چاہیے، اس کی جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو انکوائری کرنی چاہیے، اور چیف جسٹس آف جو اس وقت ایکٹنگ ہیں چیف جسٹس، ان کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہمیں معلوم کہ اس معاملے میں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ اب ایک طرف عدالت نے کہا، لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہم اس کا سو موٹو نوٹس نہیں لیں گے، تو اس کو who will move this matter in the courts؟ جی دیکھیں، سو موٹو نوٹس تو بالکل نہیں لے سکتے، ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے سو موٹو نوٹس لینے کا، لیکن جب ایک جج کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کرپشن کا، پریشر کا، یا کسی قسم کے مس کانڈکٹ کا، تو جو ڈسپلنری ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہوتا ہے معاملہ، وہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نہیں، اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈسپلنری پروسیڈنگز لیں، اور اس ڈسپلنری پروسیڈنگز میں یہ جو ویڈیو ہے یہ اس کا فورینزک کرانا ان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک طرف تو ہے ایشو نواز شریف صاحب کی اپیل کا، اس میں اس ویڈیو کا کوئی اثر نہیں ہوتا میرے مطابق، کیونکہ جب تک یہ ویڈیو کی اوتھینٹسٹی، اس کی جینوئننس، اور کیا یہ ٹیمپر ہوا، یہ کس سچویشن میں دیا گیا، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو اپیل میں تو کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک جج صاحب کے ڈسپلن کا تعلق ہے، ان کے ریموول کا تعلق ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا تعلق ہے، یا اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر جن لوگوں نے جھوٹی گواہی دی یا جھوٹا ایویڈنس پیش کیا یا جھوٹی پریس کانفرنس کی، ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے، اس چیز کا فیصلہ ڈسپلنری سائڈ پہ ضرور کیا جا سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ٹھیک، بیرسٹر صاحب، حکومت نے خود کو اس معاملے سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر حکومت یہاں ادارے کے دفاع میں آتی بھی تو ممکنہ طور پہ کیا آپشن ہو سکتے تھے حکومت کے پاس؟ دیکھیں، جب یہ ایسا معاملہ آتا ہے جو کہ ایک جج کے کانڈکٹ کے بارے میں بات ہے، تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے کہ جوڈیشری آزاد ہے، تو اس میں پھر یقینی طور پہ حکومت از خود کارروائی نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہیے، یہ کام جوڈیشری کا ہوتا ہے، اور اگر حکومت کی کوئی مدد چاہیے اس معاملے میں جوڈیشری کو تو وہ ضرور لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے پہلا ریئیکشن جو حکومت کا تھا کہ ہم اس کی فورینزک کرائیں گے اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، یہ ان کا اختیار تو ہے حکومت کا، وہ کر سکتی ہے، انڈر انکوائری کمیشن بھی بنا سکتی ہیں اس کے اوپر، لیکن بہتر جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ کو چھوڑ دیں، اور اگر کورٹ کچھ نہیں کرتا، اگر کورٹ اس کی ڈسپلنری ایکشن نہیں لیتا، پھر حکومت اسٹیپ ان کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ جی ہم اس پہ کمیشن بناتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں یا ہم اس کا فیصلہ کراتے ہیں کہ یہ جینوئن ویڈیو ہے کہ نہیں۔ اچھا ظفر صاحب، یہ بتائیے کہ ایک لفظ یہاں یوز کیا گیا ہے مس ٹرائل، کیا کسی مرحلے پہ میاں نواز شریف کے وکیل جو ہیں وہ عدالت کا دروازہ، اور کون سی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ یہ تو مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے، کیونکہ جج جو ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ تھا ہی نہیں، اس کو تو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو دباؤ ڈالا گیا، بلیک میل کیا گیا، تو آیا یہ آپشن موجود ہے نواز شریف کے وکیلوں کے پاس ابھی یا بعد میں موجود ہوگا؟ جی دیکھیں، پوزیشن جہاں میرا اپنا اندازہ ہے وہ یہ ہے، پہلے تو تھوڑے 2-3 حقائق بتا دوں آپ کو۔ حقائق یہ ہیں کہ جج صاحب نے آلریڈی ایک فیصلہ کر دیا ہے جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دے دی ہے۔ نواز شریف صاحب نے ایک اپیل فائل کی ہوئی ہے جو میرٹس پہ فیصلہ کرنا ہے، جس کا اپیلیٹ کورٹ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے۔ اس کے دوران، اس کی سماعت کے دوران، اپیل کی سماعت کے دوران یہ ویڈیو آ گیا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب کو اس اپیل میں، جب تک کہ یہ نہ ثابت ہو جائے کہ یہ جینون ہے، اور جب تک کہ یہ نہ ثابت ہو جائے کہ جج صاحب نے یہ کسی پریشر کے تحت ججمنٹ دی تھی۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ نواز شریف صاحب یہ ایک ایڈیشنل گراؤنڈ لے سکتے ہیں اپیل کے کورٹ میں، اور کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو ویڈیو تھا یہ جینون ہے، اور جج صاحب نے کسی پریشر کے تحت یہ ججمنٹ دی تھی،
اس لیے اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے. تو اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو یہ ہٹانا پڑے گا ججمنٹ, اور مس ٹرائل دے کے ڈکلیئر کر کے یہ دوبارہ بھیجنا پڑے گا نئے جج صاحب کو کہ وہ دوبارہ سے فیصلہ کریں. اچھا ظفر صاحب, یہ صرف اس وقت ہے جب یہ فیصلہ جی آپ کہیے یہ صرف اس وقت ہوگا, یہ صرف اس وقت ہوگا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ججمنٹ پریشر میں دی گئی تھی. اگر صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جج صاحب نے ملاقات کی اور جج صاحب نے ادھر کوئی بیان دیا یا ادھر کوئی اپنے بارے میں کہا یا کوئی مس کانڈکٹ کیا, اس کی وجہ سے مس ٹرائل نہیں ہوتا. مس ٹرائل صرف تب ہوگا اگر پریشر ثابت ہو جائے کہ یہ بلیک میل کے ذریعے یا کسی اور وجہ سے یہ ججمنٹ دی گئی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں بیرسٹر صاحب. میں صاحب جو سوال سامنے آ رہا ہے وہ ویڈیو کی اتھینٹک ہونے پہ ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ ہے کہ آیا اگر وہ ان سے بیٹھ کے کیس کی بات تو انہوں نے کی ہے, چاہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت سے سوالات وہاں بھی جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں, لیکن علی ظفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو کتنی اتھینٹک ہے, اسی کے بلبوتے پہ آگے یہ سارے معاملات چلیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک مجرم کی طرف چلتا ہوں, جن کا جو کنوکٹڈ ہے میاں نواز شریف, وہ کورٹ لکھپت جیل میں ہیں. اب وہ حکومت نے ان کے اوپر کافی ٹائٹ کر دیا معاملہ کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایکوالٹی نہیں ہونی چاہیے, یا ان ایکوالٹی رادر, کہ جس لیے کہ یہ پریویلیجڈ آدمی ہیں تو ان کا گھر سے بھی کھانا ہے وہ بھی بند, ان کی ملاقاتیں ہوں لوگوں سے وہ بھی بند. ایک دوسری کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو یہاں کیا قانون کا مسئلہ ہے یا ایکولٹی اور فیئر پلے کا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے رضوی صاحب یہ قانون کا مسئلہ ہے, کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب ایک بار ایک شخص کے خلاف وہ اس کو سزا ہو جائے تو وہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے جیل اتھارٹیز کو. اس کے بعد جو جیل اتھارٹیز بھی اپنی مرضی سے قیدی کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. سارا کچھ جیل مینیول میں لکھا ہوا ہے, اور جیل مینیول قانون ہے ایک قیدی کے لیے کہ کیا کیا سچویشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا فیسلٹیز کس کس شخص کو دینی ہے. تو اگر جب تک اور وہ جیل مینیول ہر ایک کے اوپر لاگو ہے, چاہے وہ بہت طاقتور انسان ہو چاہے وہ کمزور انسان ہو, وہ جو بھی عہدے پہ ہو, ایک بار وہ کنوکٹڈ ہوگا, ایک بار وہ سینٹینس اس کو ہو گئی, اس کو سزا ہو گئی, تو وہ برابر ہے ہر ایک کے لیے. تو یا تو آپ جو جیل مینیول ہے اس میں ترمیم کریں اور ترمیم کر کے کہیں کہ ہاں ایک پرائم منسٹر کو یہ اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو یہ والی فیسلٹیز ملیں گی, ایک منسٹر کو اگر سزا ہوتی ہے تو یہ والی فیسلٹیز ملیں گی وغیرہ. لیکن جب تک وہ ترمیم نہیں ہوتی جیل مینیول میں, یہ کسی کی ثوابدید نہیں یا ڈسکریشن نہیں کہ وہ ایک شخص کو فیسلٹی دے دے اور دوسرے کو نہ دے. وہ پھر جو پرنسپل ہے کوالٹی کا, برابری کا, جو ایک بنیادی حق ہے, وہ پھر وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے, اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. ظفر صاحب ویسے تو ہمارے یہاں یہ ایک پریزیڈنٹ بھی موجود ہے کہ وزیر اعظم بھٹو جو تھے ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, لیکن نہ ان کو جیل میں کوئی فیسلٹی دی گئی اور نہ ہی انہوں نے مانگی, اگرچہ اس وقت ایک فوجی آمریت تھی ویسے. جی یہ جی یہ فیسلٹیز جی میرا خیال ہے قانون کے مطابق بالکل ملنی چاہیے. جو بھی جیل مینیول کہتی ہے اگر وہ نہیں مل رہی فیسلٹیز تو یہ غلط بات ہے, اور ان کا جو بھی ہیں قیدی اس کا حق ہے کہ وہ عدالت کو رجوع کرے اور جیل مینیول کے مطابق فیسلٹی لے. لیکن جو فیسلٹی قانون میں نہیں دی گئی اس کی ڈیمانڈ قانون کے اندر نہیں ہو سکتی. ٹھیک, بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کی. بیرسٹر علی ظفر صاحب کافی انہوں نے آج بڑا ڈیٹیل کلیریفائی کر دیا اچھے طریقے سے, بڑے اچھے اور کوئی فیس بھی نہیں لی. فیس بھی کوئی نہیں لی, اور بہت سے لوگوں کے لیے مشورہ بھی نظامی صاحب مفت میں انہوں نے دے دیا ہے. ویسے یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں, اس سارے پچھلے 3-4 دن سے جو ایک سیاسی اور بالخصوص مسلم لیگ نون کا جو ایک اسکرپٹ کہہ لیں, جو پکچر ہمیں نظر آئی ہے, اس میں شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج کو لے کے خاصے سوالات اٹھتے رہے. کیا مریم واقعی مکمل طور پہ نون لیگ پہ ٹیک اوور کر چکی ہیں,
اور شہباز شریف کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرنا ہوگا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف کا نیریٹو جو ہے پٹ رہا ہے ود ان دا مسلم لیگ. بھائی جان جو ہیں وہ جیل میں، جی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. رانا ثناء اللہ جو ہیں، جو کہ ان کے ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ ان کا کیا کہتے ہیں وہ دایاں بازو تھے. نہیں ان کا میزائل جو ہوتا ہے، جی 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 ایٹمی میزائل، گائیڈڈ ان گائیڈڈ میزائل تھے. گائیڈڈ میزائل تھے ان گائیڈڈ میزائل تھے؟ گائیڈڈ میزائل تھے وہ. اچھا ایسی بات بھی نہیں ہے، ان گائیڈڈ نہیں تھے وہ. اچھا ان کو کر دیا گیا، بندوں کو ان کا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک جنگی صورتحال پیدا ہو گئی ود ان پی ایم ایل این. ہاں، ود ان دا پی ایم ایل. اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹھنڈی کر کے کھائیں. یہ پہلے بھی آپ نے الیکشن سے پہلے مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلا کے دیکھ لی، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے، تو یہ کانفرنٹیشن پالیٹکس جو ہیں یہ بھی اگر کرنی ہے آپ نے تو حکومت کی حد تک کریں. وہ بھی کر رہے ہیں شہباز شریف. شہباز شریف صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ نرم ہو گئے ہیں حکومت پہ. وہ کہتے ہیں کہ جو مقتدر ادارے ہیں ان کو مت بیٹھ کریں آپ. جی اور مریم کبھی کبھی اس طرف نکل رہی ہیں، اتنا نہیں جتنا پہلے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. باقی رہا مریم ایئر پیرنٹ تو ہیں ان کی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج تو یہ تھی کہ ان کو میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ بیٹھیں جا کے. وہ بیٹھ کے وہ بڑے بھائی کی تابعداری میں بیٹھ گئے. لیکن وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں جو مدر جاتے ہیں اس سے اختلاف کرتے ہیں کوئی. ایسی بھی بات نہیں ہے. انہوں نے پھر اس کے بعد خود بھی بولا. وہ صرف جو ایک نقطہ اختلاف ہے وہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مریم کو ذرا تھوڑا سا انداز میں نرمی لانی ہوگی، لہجے انداز میں نرمی نے احتیاط کرنی ہوگی. احتیاط کرنی ہوگی. اور مصیبت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے فرسٹریٹنگ بات ہے کہ میری نالج یہ ہے کہ وہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. مریم کو کچھ نہیں کہہ سکتے. مریم کے اور ان کے درمیان کوئی اس موضوع میں ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو بگ باس ہیں اس نے وہ کہتی ہے مجھے تو ابا جان نے کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے. یہ ڈائلاگ ہوئی نہیں جی، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یوں ہے. اور دوسرے دیکھیں نا، یہ پتہ نہیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنی جملہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود پی ایم ایل این کی ابھی بھی اگر وہ قابل قبول شکل ہو سکتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں اگر کل کو عمران خان جو ہیں جی وہ بالکل ہی ٹھوس ہو جاتے ہیں. اچھا، شہباز شریف صاحب دوسرا آپشن ہو سکتے ہیں. یعنی پی ایم ایل این میں وہی آپشن ہے. اگر مریم نے اپنے آپ کو آپشن بنانا تو ہی ہیز ٹو ری انوینٹ ہر سیلف. پی ایم ایل این کے ووٹر کے لیے ایٹ دا مومنٹ نظامی صاحب مریم نواز ٹاپ موسٹ آپشن یا شہباز شریف؟ ووٹر کے لیے دیکھیں مریم کا بڑا کلیدی رول ہوگا. ان کا جو جلسے ہیں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں. جی حالیہ جلسہ ہوا ان کا ایک اس میں. اب مصیبت یہ ہے کہ اس میں ایک سمپل ارتھمیٹک والی بات ہے. آئی ایم ایف نے جو ابھی ہم بات کریں گے اس پہ جو کچھ جی 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 تجتزبام کیے شرائط، جی جی اگلے مہینے بجلی کا بل پھر بڑھنے والا ہے اور آپ کے اوپر طوفان آنے والا ہے. اب آپ عام آدمی کو جائے کہیں کہ یار آپ کا جی ڈی پی ریشیو جو ہے ٹیکس وہ بڑھ جائے گا اتنا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا کم ہو گیا. اب رزاق داد آئے ہوئے تھے، ہم نے امپورٹس جو اتنی کم کر لی ہیں، ہمارے ریزروز اتنے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں جب جاتا ہوں تو میری تو جیب لوٹ لیتے ہیں جو دکاندار ہیں. یہ تو گورکھ دھندا اعداد و شمار کا نظام ہے. ایک تو یہ نہیں، اس کا جو اثر ہے وہ ووٹر پہ ہوتا ہے کہ نہیں. یہ جو کاروباری ہیں جی، بازار جو ہے وہ بھی تنگ ہے اپنی جگہ پہ. جو جی ایس ٹی اور دوسرے وہ ہم آئیں گے آئی ایم ایف کی شرائط کے بعد. وہ شرائط پہ آئیں گے. یہ دیکھیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ مارچ میں جب اگست میں جب کچھ ہوگا تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ اس میں آپشن کیا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے. یہ جو آئی ایم ایف کی اس وقت صورتحال ہے ملک میں جو زمینی حقائق ہے، پی ٹی آئی کا گراف نیچے جا رہا ہے. جی ایسے ہی ہے. عوام مزید بظاہر شاید اوپر نہیں جا رہا، لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں اس صورتحال میں اور یہ حکومت جو ہے ناکام رہتی ہے معاملات کو قبول کرنے میں، تو کس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ پی ایم ایل این پی 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 تو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی.
تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نیریٹو یہی ہے کہ ٹھنڈی کر کے کھاؤ، سروائیول کی کوئی گیم کھیلو، اتنا نہ آگے بڑھو کہ کریش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جلد بازی ابھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میں کسی بیسس پہ کہہ رہا ہوں. جی مجھے میں ان اینکروں میں سے جو گڈیاں اڑاتے ہیں بسنت میں. نہیں مجھے نظامی صاحب اندازہ ہے آپ جن بیسس پہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کی کہی ہوئی اکثر باتیں بعد میں بہت بڑی خبر بن کے نکلتی ہیں. نہیں وہ تو خیر اللہ کا فضل ہے، کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، ایسی بات ہے. ابھی تک تو خیر سلسلے ٹھیک ہی چلتے رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. بالخصوص جو IMF کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے اس کو لے کر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. IMF کا کچھ ذکر کیا ہم نے بریک سے پہلے، اور پھر IMF کی جانب سے جو ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے، لیکن ہمارے لیے شاید حیران کن نہیں ہے. نظامی صاحب، آپ نے کچھ ایسی باتیں کچھ ٹائم پہلے کر دی تھیں، کیا کہا تھا پہلے یہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. IMF کا پیکج جب ملا، یہ کہنا کہ وہ فائنل ہو گیا، اگر ملا اور ملے گا یقیناً، وہ اب چلا گیا ہے بجٹ کے بعد. بجٹ سے پہلے اس کے کوئی اس کی وجوہات ہیں. وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جناب گیس کی اور پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کہا کہ جی اوگرا جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کریں اور قیمتیں جو ہیں وہ سبسڈیز ختم کریں ان پہ. صحیح. ٹھیک ہے. روپی کو فری فلوٹ کریں، یعنی کہ بالکل آزاد کر دیں، اور اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کو حقیقی بنائیں. اعتماد کا فقدان اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمیں دکھائیں کہ آپ نے کیا بجٹ بنایا، پھر منظور کریں گے وہ بجٹ، پھر آپ کو پیسے دیں گے ہم. اعتماد کا فقدان نظامی صاحب اتنا ہے. 15 اپریل تقریباً 2.5 مہینے پہلے آپ نے کہہ دیا تھا. اب IMF بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بجٹ ہماری مشاورت سے بنا ہے. جی آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا. جی انہوں نے کہا کہ بجٹ IMF کی وجہ سے تیار کر کے پارلیمنٹ سے مرفوع کرایا گیا. یعنی یہ پاکستان کی سوورنٹی اور انڈیپینڈنس کہاں رہی. جی 6 ارب ڈالر کی خاطر ہم نے اپنی جو خود مختاری کو فروغ کر دیا اور عوام پر اتنے افطار ڈال دی. اب آپ کہتے رہے کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ شاید درست بھی ہو، لیکن آج کے حالات سے جو عوام کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا ایک نقشہ جو ہے، جو IMF نے آج تفصیلات بتائی ہیں، جی اس سے آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے گا. نظامی صاحب، یہ جو پارلیمنٹ کو چکمہ دیا گیا، IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو 516 ارب روپے کے ٹیکسز بتائے گئے، جبکہ حقیقتاً یہ 733 ارب 50 کروڑ کے نئے ٹیکسز ہیں. جی یہ اچھا. اور آج شبر زیدی صاحب نے عجیب بات کی ہے. جی چیئرمین، چینی کے علاوہ کسی پہ ٹیکس نہیں، کوئی نیا ٹیکس نہیں. وہ بھئی خدا کا خوف کریں. یہ لوگ تو ایک نئی IMF یہ ٹیم لائی ہے یہاں. یہ فرگوسن کے بڑے افسر ہیں اعلیٰ رہے. نظامی صاحب، یہ کیا یار مان سے گورکھ دھندا ہے. بریک سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا، اس کا ڈائریکٹ اثر عوام پہ، عوام کو اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ نصرت ولی مطلع کی قوالی یاد آتی ہے. وہ تو نظامی صاحب ایک صوفیانہ کلام ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے. تم ایک گورکھ دھندا ہو. جی یہ سارے گورکھ دھندی ہیں ہمارے جو حکومت اور اس کے جو حمایتین ہیں. اچھا، وہ خیر شبر زیدی صاحب شروع میں تو اتنے نہیں، لیکن اب خاصے اگریسو ہو جاتے ہیں جب ان سے کوئی کاؤنٹر کویسچن کیا جاتا ہے. اوور وقت. اور بات یہ ہے کہ جو ہی ہیز بٹن مور دین ہی ول بی ایبل ٹو چو، یعنی کہ اتنا ٹارگٹ اوپر لے گئے ہیں. جی کہ اگر ایک طرف آپ کی حکومت کی جو اکانومی ہے ملک کی حکومت کی کہہ رہا ہوں وہ بیٹھی جا رہی ہے، تو ٹیکس کہاں سے آئیں گے؟ آپ کہاں سے نچوڑ کے لائیں گے؟ اچھا، یہ ذرا شرائط کے ساتھ ساتھ جو یہ رپورٹ انڈیکیٹرز بتا رہی ہے اگلے 2 مہینے 3 مہینے مہنگائی کتنی کم ہو جائے گی، معیشت کتنی بہتر ہو جائے گی، بے یقینی کتنی ختم ہو جائے گی. مہنگائی جو ہے اگلے سال 13 کچھ ہو جائے گی، ابھی 8 اوفیشل فیچرز کے مطابق. جی ڈالر فری فورٹ پہ. جی اگست کے مہینے میں، اگلے مہینے میں ماشاءاللہ آپ کے بجلی کے ریٹس اور اوپر جانے. لوگوں نے کہا جی بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ لاگت کے برابر ہوں گے، سبسڈی نہیں ہوگی تاکہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے. بات بالکل ٹھیک ہے، میکس اکنامک سینس. صحیح ہے نا، ساری باتیں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح کہ رزاق داؤد نے بھی اس دن میرے انٹرویو میں کہا
یہ بعض باتیں جو ہے IMF کہہ رہا ہے وہ ہمارے مفاد میں ہیں، وہ ہیں یقیناً۔ وہ تو ہر بار ہی کہتا تھا نظامی صاحب، نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ IMF کو بھی تو پچھلی حکومتیں چکمہ دیتی بات رہی یہ ہیں۔ ہے کہ آپ اس حد تک بات لے ہیں، یہ حکومت نہیں، یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے سارا ہوا ہے، یہ نہ سابقہ حکومت ہے بلکہ پاکستان کا جو اکنامک سٹرکچر ہے دہائیوں سے سے وہ بھائی اگر بات سنیں کہ پاکستان نے اپنی جو زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ IMF پروگرامز میں اور ان کو توڑتے ہوئے گزارا ہے، جی، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ there is some malaise، ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج کوئی نہیں ہے ہمارے نظامی صاحب پھر یہ بھی تو بات سچ ہے جو IMF کا موقف ہے، پچھلی حکومتیں کہتی ہیں مشکل وقت میں آپ ہم سے پیسہ لیتے ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہماری کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں پاس۔ کرتے۔ بھائی انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، جی، بیسیکلی نے کہا آپ عادی مجرم ہیں، اب آپ پھر آ گئے ہمارے پاس، اب پہلے یہ کریں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اب پہلے ہم نے کر دیا لیکن ہم پھر بھی نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کوئی اتنی نظامی صاحب جو رپورٹ سامنے آئی ہے IMF کی، یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کیبنٹ کا اجلاس بھی ہوا۔ نہیں، اس میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ IMF نے رپورٹ کیا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ہم نے کیسے کرا دیا ہم زرعی انکم پر ٹیکس لگائیں گے، یہ حکومت گر جائے گی۔ ریزن کیا کسان بدحال ہوگا یا زمیندار بدحال ہو جائے گا؟ نہیں، جو ایبسنٹی لینڈ لارڈ جو بیٹھے ہوئے اتنے جی بڑے جی بڑے، جی جی جی، جن کے اربوں روپے کے اثاثے بھی سب آئے ہیں باہر، وہ انہوں نے آج تک نے ٹیکس نہیں دیا ایگریکلچر پہ، برائے نام ہے جی، ان کو ٹیکس کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، تو وہ آپ لگنے دیں گے۔ نظامی صاحب یہ ساری باتیں ایک لحاظ سے باعث تشویش بھی ہیں، لیکن اگر یہ ان پہ عمل کر دیا جائے تو آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہو میں جائے یہ کہتا ہوں جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہم بائٹ دا بولٹ کر لیں اور اس کو مینج کر لیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حکومت کی پولیٹیکل ول تو ہے خان صاحب کی، جو کہ اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، مشکل وقت بھی ہے، لیکن لوگ ایک طرف نچوڑے گئے ہیں بالکل۔ اور اچھا ایک اور بات جو مزیدار بات ہے، جی، آپ نے جو IMF نے باتیں کہی ان میں ایک بنیادی بات تو آپ بھول ہی گیا میں بتا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ اسٹرکچرل چینجز ہیں اس کے لیے آپ کو قانون میں تبدیلی لانی پڑے گی، قوانین میں، جی جی جی، اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ جانا پڑے گا، اور کیونکہ PTI کی سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے، ان کو اپوزیشن سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ جی جی جی، اپوزیشن سے آج کل بات چیت کہاں ہو رہی اور ہے؟ سینٹ کے اپنے رول ہیں نظامی صاحب، اپوزیشن تو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے پہ تلی ہے، اپوزیشن سینٹ کے چل، اور حکومت PMLN اور PPP کے لوگوں پہ عرصہ حیات تنگ کر رہی ہے، اور نیب کی انڈیپینڈنس اور باقی اب FIA کو بھی کہہ دیا گیا کہ اپروو کریں آپ۔ اچھا، دوسرے معنوں میں نظامی صاحب سیاسی عدم استحکام اس کو ختم کرنا ہوگا حکومت کو، تبھی IMF کی باتیں بھی مانی جائیں کہ جہاں یہ باقی اگر آپ گوروں کی بات مان رہے ہیں تو اپنے لوگوں کی بھی بات مان لیں، ہماری بات تو گورے بھی تو نظام صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دوسرے معنوں میں سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا تو قانون سازی ہوگی۔ یہ اب جا رہے ہیں امریکہ، شاید تو ٹرمپ ہی ان کے کان میں کہہ دیں۔ جی، اب دیکھتے ہیں، اگر اس دورے سے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، IMF کے جب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اٹس اے سرٹیفیکیشن، ایک سند ہے، اور اس کے بعد باقی اداروں سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ڈالر دیکھیں جانا بات شروع ہو یہ ہے جائیں گے۔ کہ جو میں نے پہلے کہا ایک سٹرکچر ایشوز ہیں، جی، 10 ارب آپ کو ورلڈ بینک سے مل جائے گا، ایشین ڈیولپمنٹ دے گا، تو 38 ارب آپ کو ملنے کی توقع ہے اس پروگرام کے دوران، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن جب تک آپ اپنا قبلہ نہیں درست کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو اسٹرکچرل چینجز نہیں لائیں گے، اس کی میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب۔ اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ بھی 2 ارب 10 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ فراہم کرے گا، اور اس طرح کے اور بھی 38 ارب ڈالر کا سینٹ آپ کے نے کہا۔ چیئرمین جو ہے یہ ان کے لیے کیا کچھ ذرا نمبرز گیم ہے آپ کے پاس؟ جی نظامی صاحب، 104 ٹوٹل ہیں ہمارے یہاں سینیٹر، 103 ان میں سے ووٹ کاسٹ کریں گے، 53 ارکان کی حمایت جس کو ہوگی وہ جیت جائے گا، اور اس وقت نون لیگ کے 28 ہیں، پیپلز پارٹی کے 20 ہیں، نیشنل پارٹی کے 5 ہیں، اور JUI کے 4 ہیں، تو کل ملا کے 60 کے قریب اپوزیشن جو اس وقت ہے اس کے لوگ بنتے ہیں، باقی حکومتی اور ان کے اتحادی ہیں 103 میں 103 میں سے۔
اب صادق سنجرانی سے متعلق یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ نے کہا ہے کہ استعفیٰ نہیں دوں گا. عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ نہیں سمجھتے سیاسی بحران مزید بڑھ جائے گا؟ آپ کو بتاؤں ایک بات کہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو پایا اپوزیشن کے درمیان کہ کون ہوگا امیدوار. یہ پرسوں اس پہ معاملہ ہوگا. ابھی تک باہر نہیں آیا ہے بات جی لیکن راجہ ظفر اللہ پیپلز پارٹی کو قبول نہیں ہے اور لگتا ہے کہ بلوچ کی جگہ ایک بلوچ کو ہی لایا جائے گا. حاصل بزنجو کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے, میر حاصل بزنجو صاحب. لیکن ادھر میاں نواز شریف جیل سے کہتے ہیں راجہ ظفر اللہ کو بناؤ. وہ رضا ربانی صاحب کا نام بھی آ رہا تھا نظامی صاحب. رضا ربانی صاحب کا بہت اچھی چوائس ہے, سب کے لیے قابل قبول تھے. وہ ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے آپ کو. نہیں جب اب حاصل بزنجو صاحب, خیر ان کا بھی ایک سیاسی شجرہ تو ہے, کیا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے وہ کچھ بہتر ہے رضا ربانی کی نسبت؟ میرا خیال ہے کہ میری اپنی رائے اگر آپ لیں تو بلوچستان سے ہی آئندہ کا چیئرمین سینٹ لینا چاہیے. اول تو یہ سنجرانی صاحب شریف آدمی ہیں. جی جی. میرا خیال ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے برعکس وہاں معاملات اچھے چلا رہے ہیں وہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یعنی جب وہ محاذ رائی کے اندر اپوزیشن کے پاس تو یہ ٹرمپ کارڈ ہے, بہتر ہوتا کہ اس سے واپس آ جائیں, کم بیک فرام دا برنک. لیکن پھر یہاں ایک جادوگر بھی ہیں بڑے بھئی. اگر پہلے سنجرانی صاحب آئے کیسے, یہ مطلب کی حکومت ٹوٹی کیسے؟ ان کو لانے والے ہی لے کر جانے والے ہیں. نظامی صاحب ایک اور پروگرام میں بھی پوچھا تھا اس وقت یہ حکومت نہیں تھی, پی ایم ایل این کی حکومت. جی پی ایم ایل این کی آپ نے توڑ تاڑ کے تو لیا ہے. اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کس نے کی تھی؟ اب بھی تو معجزہ ہو سکتا ہے. ابھی بھی معجزہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں معجزوں کی تو وہ کمی نہیں ہے. کہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وہ پتے ہوا نہ دینے لگ جائیں جن پہ انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے. اور نظامی صاحب پھر ہارس ٹریڈنگ بھی ایک سلسلہ ہے جو پاکستان میں ہر سال 6 مہینے بعد دوبارہ سے یہاں ہو جاتا ہے. یار یہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں موجودہ سنجرانی صاحب ہیں کون؟ جی ان کا شجرہ جو ہے وہ چاغی سے بتایا جاتا ہے اور بلوچستان سے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق اس سے پہلے خاصا رہا اور کافی ان کی کچھ نہیں. لیکن اس میں آپ کو بات بتا دوں, جی یہ ان کے بھائی جو ہیں یہ سینڈک میں ڈائریکٹر ہیں, جبکہ دوسرے بھائی ثناء اللہ زاری کے مشیر رہ چکے. میں ملا ہوں ان کو. جی. لیکن جو موصوف ہیں صادق, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, عوامی سیاست سے کبھی کوئی تعلق نہیں, بلکہ بچانے کاروبار سے. ان کا کاروبار جو بلوچستان کے علاوہ دبئی میں بھی پھیلا ہوا ہے. اچھا, آپ کو پتہ نا بلوچستان اور دبئی تو بہت ہی ایسی ہے نا, آنا جانا لگا. جی. تو 1988 میں وہ میاں نواز شریف کے وہاں بلوچستان میں کوارڈینیٹر رہے, پھر اس کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیا. ٹھیک ہے, اور ابھی مناسب ٹائم پہ دوبارہ سے. اس کے مقابلے میں جو حاصل بزنجو ہیں وہ تو ایک بہت سیاسی شجرہ ہے نا ان کا, لیکن پتہ نہیں ان کو وہ قابل قبول ہوتے ہیں نہیں. نظامی صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن ایک اور آپ سے, رضا ربانی صاحب کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا. پیپلز پارٹی جب یہ الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے تو سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دے گی اور نون لیگ کی جانب سے آفر کی گئی تھی. جی یہ حقیقت ہے, اسی لیے تو میں نے کہا کہ ان سے خصوصی الرجی ہے. الرجی ود ان پیپلز پارٹی ہے؟ ہاں ان کی لیڈرشپ کی ہے, اور لیکن اتنی بھی نہیں ہے. آفٹر آل ان کو سینٹ کا ٹکٹ تو دیا نا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا یہ تو ایسے ہی ہے نا, اب یہ پسند ناپسند ایسی ہوتی ہے. دیکھیں نا مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ٹکٹ دے دیا گیا, جی اعتزاز حسن کو نہیں دیا گیا. ایسا ہی ہے یہ تو. خیر میاں نواز شریف نے آصف کرمانی کو ٹکٹ دے دیا جو ان کے پی اے تھے. سیاسی آپ پولیٹیکل اسسٹنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن عملی طور پہ ان کے پی آئی تھے. جی نظامی صاحب شارٹلی آج جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کے بعد شفقت محمود صاحب نے آج بریفنگ دی ہے, اور جی کچھ سابق حکومت کی شاخ خرچیاں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں, یہ کہنا ہے ان کا. شفقت محمود صاحب کا کچھ اعداد و شمار دیے انہوں نے, آصف زرداری کے دورے, نواز شریف کے دورے, یہ سب باتیں تو چل رہی ہیں. انہوں نے کہا اتنے لوگوں کو ساتھ لے گئے. پتہ ہے میں ایک صحافی ہوں, زرداری صاحب کا تو میں ایک دفعہ بھی نہیں گیا.
میاں نواز شریف میں ایک دفعہ میں قطر گیا تھا، اس کے علاوہ وہ بھی چھوٹے جہاز میں جاتے رہے، لیکن یہ فگر جو بتا رہے ہیں جی جی یہ غریب ملک کے جو امیر حکمران ہیں، اس میں ایک جڑی جو دلچسپ شفقت محمود صاحب نے بات بتائی ہے کہ نواز شریف اپنے دور میں 262 دن بیرون ملک گزارا، یعنی اگر 4 سال وہ حکمران رہے جی جی تو تقریباً 1 سال سے کچھ کم تقریباً 10 مہینے وہ ملک سے باہر رہے۔ باہر رہے، مطلب، اور انہوں نے اسی لیے خارجہ کا پورٹ فولیو بھی اپنے پاس رکھا، ان کو شوق بہت ہے۔ لندن کے 24 دورے اگرچہ وہاں چلے، ان کا گھر موجود ہے، گھر جو بعد میں ان کی وہ بالا جان بن گیا۔ جی جی خیر یہ اچھا، پھر خواجہ آصف کے بارے میں ایف آئی اے نے انکوائری کا عندیہ دیا، ان کا کامہ بھی تھا، کام بھی کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ انہوں نے نکالا۔ یہ دیکھتے ہیں نظامی صاحب سیاسی بساط اگلے کچھ مہینوں میں، اگلے 1-2 مہینے میں کیا مزید گمبھیر ہوگی یا کچھ اچھا، ایک حالات؟ بات جو انہوں نے کہی ہے میں کرتا جاؤں جی کہ پاکستان تحریک انصاف آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے، زمین پہ تو نہیں نظر آ رہا۔ چلیں نظامی صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، اس پہ پھر بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔